मोदी के भारत में मुसलमानों का माशी इस्तेहसाल। मोदी के दौर में अक़लियतों को हिंदू तंजीमों के हाथों धमकी। तशद्दुद के वाक़यात मामूल बन गए। सेहत और हिफाजत के क़वायद के आड़ में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियाँ। इफ्तारी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद में डेरे। रूस के 74 रुकनी और भारत के 4 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। SCO के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। आज वज़ीर-ए-आज़म तमाम मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। SCO के इजलास का बाकायदा आगाज़ बुध के रोज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशुस्तान शरीक होंगे। बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। 16 तारीख के सुबह मेहमानी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। SCO में शिरकत करने वाले लीडरान ग्रुप फोटो लेंगे। इजलास के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। चीन और पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। 11 साल बाद चीन की वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। शहबाज शरीफ में चीनी मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इज़हार। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुसल्लह अफवाज के चाको चबंद दस्ते ने ली चियांग को सलामी दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इहाते में पौधा भी लगाया। नूर खान एयरबेस पर चीनी मेहमान का रेड कार्पेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। ली चियांग के सदर पार्लिमानी रहनुमाओं अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। एक और ख्वाब की तकमील। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। गवादर दोनों मुल्कों की दोस्ती का भी आकाश है। दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मोतरफ हैं। माशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इज़हार। बुनियादी नौइयत के मामलात एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 की आला मेयार पर तरक्की के लिए आज़म का इज़हार। जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। सनत, जदीद ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीनी हानि। मुलाकात में आला सतह के रवाबित को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ का तबादला। दोनों मुल्कों में सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने के दस्तावेज़ का भी मुतालबा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आबी वसाइल के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त। दोनों मुल्कों में इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज़ का तबादला। इत्तलाआत और मवासिलात के शोबों में ताउन से मुतालिक मफाहमती यादाश्त भी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम से मुतालिक दस्तावेज़ का तबादला। दोनों मुल्कों में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहिदा। करेंसी तबादले का मुआहिदा स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान तय।
چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف شریک، پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ، دونوں ملکوں میں دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے، چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مسلح افواج کے کردار کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی، آرمی چیف نے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا، چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا۔ تاریخی لمحات، شاندار جذبات، شہر اقتدار کی دل فریب سجاوٹ، مختلف شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی، ایئرپورٹ سے اشارہ دستور تک رنگوں کی بہار، رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویر آویزاں، شاہراہوں پر مہمان ملکوں کے پرچم لہرا دیے گئے، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، جڑواں شہروں کی سیکیورٹی، پاک فوج کے حوالے، میٹرو بس سروس آج سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی، ملپور سے ڈھوکری چوک، کشمیر چوک اور سرینا ہوٹل تک سڑک بند، راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک مری روڈ بھی بند، مری اور بھارا کہو سے راول پنڈی آنے والے کو رنگ روڈ، بنی گالا، پارک روڈ، راول ڈیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے، ایکسپریس وے فیصل ایوینیو سے 0 پوائنٹ اور کورال چوک تک بند رہے گی، اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا۔ منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ اس ایشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا۔ اس سفر کو ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کل کے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج مؤخر کر دیا، پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر دی، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او کے باعث کیا گیا، فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں ہوا، وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش کی تھی، بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کے ہمراہ پمس کی میڈیکل ٹیم معائنہ کرے گی، بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود، ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفرنس نہیں کریں گے، ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری نہیں کریں گے۔ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی، کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئیں، شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے۔ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے۔ مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو، کیا مطلب یہ وقت صحیح نہیں؟ قائد کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا مائی لارڈ، عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اسی عدالت نے مشرف کو برسی کا آئین بنانے کی اجازت دی، ہمارے گھر کی خواتین کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا، یہ ہے آپ کا انصاف؟ یہ انصاف نہیں، نا انصافی کا نظام ہے، آئینی ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ آئینی عدالت ایسا فورم ہوگا جس میں وفاقی اکائیوں کے تنازعات بھی طے ہوں گے، میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، اسی میثاق جمہوریت کے ذریعے ہم نے عامر کو بھگایا، میثاق جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ان کو پورا کریں گے۔ ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، کیا ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں اور اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں؟ بلاول بھٹو کا بے نظیر ہاری کارڈ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب، زراعت میں ڈی ریگولیشن پالیسی کو احمقانہ پالیسی قرار دے دیا، زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا، زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کے بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا، بلاول بھٹو کی تجویز۔ چین کے ساتھ مل کر اگلے 5 سال کا روڈ میپ بنائیں گے، 5 نئے اقتصادی کوریڈور کھولے جائیں گے، پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، گوادر ایئرپورٹ سے ترقی کے مواقع بڑھیں گے،
گوادر اور عمان کے روٹ کو فال کر سکتے ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. نجی کالج کے جس گارڈ پر الزام لگایا گیا ہے وہ زیر حراست ہے. ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یا کوئی واقعہ پولیس میں رپورٹ نہیں ہوا. ایک بچی کا نام لیا گیا لیکن اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان. سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا. کوئی وکٹم یا متاثرہ فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی. اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے, اس بچی کی کوئی اطلاع ہے, کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے, کوئی ایڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں. پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں. وکٹم کہاں سے لاؤں, کس کا ریپ ہوا؟ کالج کے کیمرے بھی ہم نے چیک کیے کہ اس کے اندر اس گارڈ کی موومنٹس کہاں پہ ہیں, وہ ساری کورابوریٹ. ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے. کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ لاہور میں کالج کی طالبات سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے. سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا جس کے بعد طلباء نے احتجاج کیا. کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہوئی. جب کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا تو کس پر مقدمہ درج کریں؟ ابھی تک کوئی لڑکی سامنے آئی ہے نہ ہی والدین. کالج کے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے, گارڈ کی نقل و حرکت بھی دیکھی, لاہور کے تمام اسپتالوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا. ایسے کسی بھی واقعے کے شواہد نہیں ملے. جب تک تصدیق نہیں ہوتی طلباء پرسکون رہیں. والدین کو کہوں گا غیر تصدیق شدہ معلومات پر نہ جائیں. اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں, کسی کے پاس مصدقہ اطلاع ہے تو دیں, ہم فوری کارروائی کریں گے. مصدقہ معلومات ملیں گی تو اپنی مدیت میں پرچہ دوں گا. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. پنجاب حکومت نے عجلت میں بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی, جبکہ پنجاب پولیس کے افسر کا موقف ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہی نہیں ہوا. ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع. ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی مدت 31 اکتوبر تک بڑھا دی. ایف بی آر کے مطابق توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست اور بینکوں کی چھٹیوں کے پیش نظر کی گئی. تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214(a) کے تحت کی گئی. بھارت کو عالمی سطح پر شدید ہزیمت کا سامنا. کینیڈا نے انڈین ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا. بھارت کا کینیڈا میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونا ثابت. کینیڈین پولیس کا نئی تفصیلات میں انکشاف. علیحدگی پسند سکھوں کو نشانہ بنانے سے متعلق کینیڈا پہلے بھی بھارت کو وارننگ دے چکا تھا. کینیڈا کی پولیس کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی اہلکاروں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد مل گئے تھے. امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی تحقیقاتی کمیشن آج واشنگٹن پہنچے گی. کمیٹی امریکی حکام سے ملاقات کرے گی. امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں گرفتار بھارتی شہری سے تحقیقات جاری ہیں. اسرائیل کی غزہ میں خون کی ہولی جاری. اسرائیل کے شمالی غزہ اور جنین میں فضائی اور زمینی حملے, 12 فلسطینی شہید, متعدد زخمی. جبالیہ میں اسکول اور نصیرات کیمپ پر شدید بمباری, 22 شہری شہید. شہداء کی تعداد 42,289 ہو گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس کی شمالی غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا شمالی غزہ میں بڑے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار. اسرائیلی جارحیت کو نہ روکا گیا تو یہ مزید بڑھے گی. صہیونی فورسز گزشتہ 1 سال کی جنگ میں اپنے عسکری اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی. ترجمان حماس اسامہ حمدان کا بیان.